دیکھیے، یہ برسات کا موسم چل رہا ہے۔ میں نے پہلے بھی کئی بار بتایا ہے کہ برسات کے موسم میں نالیاں بند ہو جاتی ہیں اور کوڑا کرکٹ نالیوں کے اندر اٹک جاتا ہے۔ پھر جو کرمچاری آتے ہیں ہمارے گورنمنٹ کی طرف سے، وہ اس کی صفائی کرتے ہیں۔ اچھا، پھر وہ کوڑا کرکٹ جو ہوتا ہے وہ گیلا ہوتا ہے تو ہاتھ ٹوٹتا نہیں، تو وہ نکال کے وہیں پر نالی کے اوپر ہی چلے جاتے ہیں۔ پھر پتا چلا کہ پورے دن، کیا 2-3 دن تک، جب تک وہ سوکھتا نہیں، اٹھاتے نہیں، اس قدر بدبو آتی ہے، گندگی آتی ہے، گھن آتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ بارہا میں کہہ چکا ہوں کہ دیکھیے وہ کرمچاری کیا کریں پھر۔ بھائی یہ کام کرمچاری کا جو کرنے کا تھا وہ کر گئے، لیکن آپ کا کیا کام ہے؟ بار بار میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اپنے اندر جھانکیے۔ آپ صرف نام کے مسلمان ہیں یا حقیقت مسلمان ہیں؟ آپ کدھر جا رہے ہیں؟ یعنی گندگی میں رہنا آپ کو پسند ہے؟ صفائی سے آپ کی جو ہے جان نکلتی ہے۔ بارہا میں کہہ چکا ہوں اس بات کو کہ صرف زبانی خرچی نہیں میرے بھائی عزیز، عمل سے زندگی بنتی ہے۔ کہ جی عمل کی توفیق نہیں ملتی۔ عمل کی توفیق کیسے ملے جب آپ کا اور میرا دل گندا پڑا ہوا اندر سے، اللہ کا نام نہیں لیتے، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، جو دلوں کو صفائی کرتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو کیسے آپ کے دل پہ کوئی بات اثر کرے گی؟ ہر جگہ دیکھیں جا کے لڑائی جھگڑے اسی بات کا اس موسم میں۔ اور یہ کوڑا کرکٹ ہوتا کیوں ہے؟ میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ دیکھیے کرمچاریوں کو گالی مت دیجیے۔ کرمچاریوں کا جو کام تھا کرنے کا وہ کر دیا۔ آپ کا کام ہے صفائی رکھنا، صفائی ستھرائی رکھنا۔ گھر سے باہر والوں کا کام تو ہی ہوتا ہے صفائی ستھرائی رکھنا۔ آپ کا میرا کام ہے میرے بھائی عزیز۔ دماغ کھول کے سن لیجئے، اللہ نے ذرا سی بھی اگر آپ کے اندر عقل دی ہے، ذرا سی بھی عقل ہے دماغ کے اندر آپ کے، تو میری بات سمجھ میں آئے گی۔ میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ دیکھیے جتنے بھی ہمارے پرچون والے ہیں، دکان پرچون والے ہیں، دودھ ڈیری والے ہیں، اور جی جو چائے والے ہیں، جو ڈسپوزل گلاس چائے پی کے وہ بھی نالی میں وہیں چلا جاتا کوڑا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ چاؤمین والے ہیں، برگر والے ہیں، اور جتنے بھی ایسے دکاندار ہیں جہاں پر تھیلی کا کاغذ کا زیادہ کام ہوتا ہے، تو ان سے بجائے مہربانی اللہ کے واسطے اس بات کو میری سنیے، سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ آپ کاغذ کو، تھیلی کو نالی میں مت ڈالیے، اور آپ اپنی گھر کی عورتوں کو بھی سمجھائیے کہ گھر میں صفائی کرنے کے بعد جو کوڑے دان ہے، ڈسٹبن ہے، ڈبہ رکھا ہوا جس میں کوڑا اکٹھا کرتے ہیں گھر میں، اس ڈبے میں ہی ڈالیں، اور چاول بچ جائیں تو ایک تھیلی میں پنی میں کر کے، یا روٹی بجائے تھیلی میں باندھ کے وہ کر کے اسی میں ڈالیں، نالی میں نہ ڈالیں میرے بھائی۔ آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے، اس سے انفیکشن پھیلتا ہے، بیماریاں پھیلتی ہیں۔ جب وہاں کرمچاری، جب نالی بند ہو جائے گی تو پھر کیا ہے؟ کرمچاری مجبور ہے، کرمچاری جو ہے بیچارے، وہ پھر اس کو نالی کو صفائی کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ وہیں پر نکال کے چلے جاتے ہیں، کیونکہ گیلا کوڑا ہوتا ہے، گیلا کوڑا ہاتھ نہیں اٹھ پاتا، تو پھر اس کوڑے کے اندر جو ہوا چلتی ہے بدبو آتی ہے، اندر گھر تک بدبو آتی ہے، بخار ہے، اور دماغی پریشانی، لیور کی پریشانی، سمجھ رہے ہیں، دل کی پریشانی۔ نظافت پسند آدمی جو ہوتا ہے اس کو تو بڑا مشکل پڑتا ہے ایسے ماحول میں رہنے کے لیے۔ اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں میرے بھائی عزیز، اللہ کے واسطے اپنے شہر کو گندگی سے بچائیے، اپنے شہر کو گندگی سے بچائیے، اپنے گھر کو گندگی سے بچائیے، اپنے محلے کو گندگی سے بچائیے۔ آپ میری بات کو غور سے سمجھ لیجئے۔ جی، اگر آپ کا بچہ کوئی گھر میں کھانے کی چیز بھی دکان سے لا رہا ہے تو وہ تھیلی بھی جب وہ کھا لے
تو آپ اس کو سکھائیے کہ ڈسٹبین میں ڈالے، کوڑے دان میں ڈالے، اور وہ نہیں ڈال پایا تو آپ اٹھا کر اس کو ڈال دیجئے، اللہ کے واسطے اس کام کو کیجئے۔ بڑی پریشانی ہے، پورے شہر میں بدبو پھیلتی ہے۔ بھائی جب کوڑا نکالے گئے ہیں کرمچاری ایسے اس میں بارش کے موسم میں، تو کیا ہوگا آپ بتائیں؟ پھر کہتے ہیں جی گورنمنٹ کچھ نہیں کرتی، کرمچاری کچھ نہیں کرتے۔ اللہ کے بندے، ذرا سے بھی تمہارے اندر عقل ہے تو سوچو، اس میں کرمچاری کا کام نہیں ہے، اس میں تمہارا میرا کام ہے۔ کیوں نالی میں پھینکتے ہو تمہیں شرم ہے آنی چاہیے۔ میں کہہ چکا ہوں، جا کر آپ اس کا تجربہ کر لیجیے۔ آپ جہاں پر دکانیں ہیں ان دکانوں کے نیچے، میڈیکلوں کے نیچے، اور تمام کاغذات وہیں ہوتے ہیں۔ کئی بار کہہ چکا ہوں کہ اگر آپ کو دکان کی بھی صفائی کرنی ہے، آپ دکان کی صفائی کیجئے، جو اس میں کاغذ کوڑا کرکٹ ہو، پھیلی ہو، تو وہ آپ جو ہے اپنے ہی کسی ڈسٹبین رکھ لیجئے، ایک کوئی ڈبہ بنا لیجئے، اس پر اس کوڑے کو رکھیے۔ جب دیکھیے کرمچاری روز آ رہے ہیں اور مہینے میں 100 روپے لیتے ہیں، ہر گھر سے اسی چیز کے لیتے ہیں، تو اللہ کے بندو پھر کیا پریشانی ہے، کیا مشکل ہے آپ کو؟ نالے میں کیوں ڈالتے ہیں؟ صفائی کریے دکان کی صبح کو صاحب، اپنا آپ تو نہا دھو کر آئے ہیں، جی ہاں، اور وہ صفائی سے سب اس کے اندر نالی میں ڈال دی۔ اب نالی میں ڈال دی، نالی بند ہو گئی، جی کرمچاری نہیں آ رہے، کرمچاری نہیں آ رہے، صفائی نہیں ہو رہی۔ اللہ کے بندے کری کس نے ہے یہ؟ اور پھر وہ نکال کر جائے گا آپ کے میڈیکل کے پاس ہی، آپ کی پرچونے کی دکان کے پاس ہی، آپ کے گھر کے سامنے ہی۔ اب بدبو آ رہی ہے صاحب، اب بدبو آ رہی ہے، اسے سو گئے پورے دن۔ کچھ تو آپ سمجھیے، میری سمجھ میں بات کیجیے۔ کیا آپ نہا کر آئے، دھو کر آئے، لیکن آپ بتائیں آپ سانس کو بند کر لیں گے کیا؟ آب و ہوا چل رہی ہے، اس کوڑے کی کرکٹ کی بدبو جو ہے ناک کے اندر پیدا ہو رہی ہے، کیا یہ سمجھ میں نہیں آتی؟ کون کی مسلمانیت ہے؟ کون سی کیٹیگری کا آپ مسلمان ہیں؟ سمجھاتے سمجھاتے پریشان ہیں، آپ کو بتاتے بتاتے پریشان ہیں، پھر بدبو آتی ہے، پریشانیاں آتی ہیں، سمجھے، اور بیماریاں پھیلتی ہیں۔ پھر ہائے رے مر گئے، ہائے رے مر گئے۔ ارے اللہ نے، اسلام نے بتایا ہے، آپ کو عقل دی ہے، سمجھایا ہے کہ آپ صفائی ستھرائی کریے، صفائی ستھرائی کر کے اس کوڑا کرکٹ کو ایک ایسی جگہ پر رکھ لیجئے جو کرمچاری جب آئے کوڑا لینے کے لیے اسے اٹھا کر آپ دے دیجئے۔ اس بات کا آپ دھیان رکھیں۔ میں سبھی انسانوں سے اور سبھی اپنے بھائیوں سے گزارش کر رہا ہوں، جہاں بھی یہ میری ویڈیو سنیں، اللہ کے واسطے اس بات پر عمل کیجئے، عمل کیجئے۔ زبانی خرچ سے کچھ نہیں ہوتا، عمل سے زندگی بنتی ہے۔ عمل سے بتائیے لوگوں کو، آپ کی اچھائی عمل سے پتہ چلتی ہے، زبان سے پتہ نہیں چلتی آپ کتنے اچھے انسان ہیں، آپ کا عمل بولتا ہے۔ اس قدر گندگی کہ یہ مجبوراً مجھے بار بار پھر ویڈیو بنانی پڑتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ دیکھو کرمچاری گالی مت دیجیے، اگر کرمچاری ایک مہینے میں بھی ایک بار آئے گا تو مجھے یقین ہے کہ کوئی پریشانی نہیں۔ صرف کیا ہے، آپ نالی میں کوڑا ڈالنا بند کر دیجیے۔ نالی میں جتنے بھی دکاندار ہیں، مارکیٹ کے لوگ ہیں، اور گلیوں میں دکانیں ہیں، پرچون کی، دودھ کی دکانیں ہیں، اور کیا کہتے ہیں چائے کی ہیں، ان سب سے میری یہی درخواست ہے کہ اللہ کے واسطے آپ جو ہے کوڑے دان میں ڈالیے، نالی میں مت ڈالیے۔ جی، اللہ مجھے بھی آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔